عالم دین جشن عید میلاد النبی کو قرآن سے ثابت کر رہا تھا کہ قرآن سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہے۔ میں بڑے حیرت سے اور تعجب کی نظر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، آخر یہ شخص قرآن کی کون سی آیت پیش کرنے جا رہا ہے جس سے عید میلاد النبی ثابت ہوتا ہے۔ میں سن ہی رہا تھا کہ اس نے ایک آیت پیش کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، اپنے رب کی نعمت کو عام کرو۔ بڑے حیرت سے سن رہا تھا اور فرما رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت اور کون سی ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس نعمت کو عام کرنا چاہیے۔ پھر اس نے دوسری آیت پیش کر دی عید میلاد النبی ثابت کرنے کے لیے، جشن عید میلاد النبی۔ میں اور بڑا تعجب کہ میں نے آج تک ایک حدیث یا ایک آیت نہیں سنی، اس نے دو آیت پیش کر دی۔ دوسری آیت پیش کی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کرو، خوشیاں مناؤ، اور خوشیاں منانے میں جو خرچ ہو تمام دولت سے بہتر ہے۔ اور پھر لگے ہاتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ کیسے انسان ہے یہ، کس منہ سے یہ جملہ نکال رہے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے اس نے ایک نہیں دو قرآن کی آیت پیش کی ہو، اس چیز کے بارے میں یہ شخص فرما رہا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا کچھ؟ جو چیز قرآن سے ثابت ہو، ایک آیت نہیں دو آیت سے ثابت ہو، اس کو بدعت کہنا اور بدعت حسنہ کہنا کتنی بڑی جہالت۔ میں بڑا حیران اور پریشان تھا کہ قرآن سے جس چیز کا ثبوت ہو وہ تو فرض ہوتا ہے یا کم از کم واجب کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ کیسے عالم دین ہے اور کیسا انسان ہے جو قرآن سے ایک چیز کو ثابت کر رہا اور پھر کہہ رہا ہے بدعت ہے اور بدعت حسنہ ہے۔ لگے ہاتھ اس نے پھر یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ صحابہ نے یہ کام نہ کیا ہو مگر یہ بدعت حسنہ ہے۔ میں اور پریشان ہو گیا کہ ایک چیز قرآن سے ثابت ہے اور صحابہ نے نہ کیا ہو، کیسے جملہ نکال رہا ہے کہ اگرچہ صحابہ نے نہ کیا ہو مگر بدعت حسنہ ہے۔ اب ایک چیز قرآن سے ثابت ہے اور یہ الزام لگانا صحابہ پر کہ اگرچہ صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، یہ دوسری جہالت۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب انسان جہالت کی دلدل میں پھنستا ہے تو پھر عقل معاف ہو جاتی ہے۔ انسان علم کی روشنی سے بات کرنے کے بجائے وہ جہالت کی زبان سے بات کر رہا ہوتا ہے، پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ کسی پر الزام لگ رہا ہے یا میں جو چیز ثابت کر رہا ہوں وہ ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے تو یہ بات کہہ دی کہ اگرچہ صحابہ کرام نے نہ کیا ہو مگر بدعت حسنہ ہے۔ اب کتنا بڑا الزام ہے صحابہ پر، جو چیز قرآن سے ثابت ہے ایک آیت سے نہیں دو آیت سے، اور پھر کہنا اگرچہ وہ صحابہ نے نہ کیا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں جو چیز ثابت ہو اور صحابہ نے وہ نہ کیا ہو؟ ہر آیت کے اولی مخاطبین صحابہ کرام تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اول مخاطب صحابہ کرام۔ تو کیا صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھا کہ چراغاں کرنا چاہیے، جشن منانا چاہیے، حضور کی ولادت پر اس طرح کے کام کرنے چاہیے؟ سراسر صحابہ کرام پر الزام ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا غلط مطلب فٹ کر کے ایک بدعت کو ثابت کرنا ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں جو میں نے بات کری، آپ ذرا غور کیجئے میری باتوں پر۔ کیسے لوگ ہیں قرآن سے ثابت کر کے اس کو بدعت حسنہ کہا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن سے جو چیز ثابت ہو وہ کم از کم واجب کے درجے میں ہوتا ہے یا پھر وہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے۔ مگر یہ شخص کہہ رہا ہے کہ عید میلاد النبی مروجہ طریقے سے قرآن سے ثابت ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ صحابہ نے کیا ہو مگر یہ بدعت حسنہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین